چاہے جتنی مختصر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ حق پہ ہیں، اگر آپ خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے عزم سے چلے ہیں تو رہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ رہے گا، اور جو یہ نہیں مانتا اس کا نام تو کوئی لیوا نام لیوا اس کا نہیں رہتا ہے۔ تو آج کے دن کی اہمیت، اس کی خصوصیت، آج کے دن کے اہم واقعات، اور اس سے بھی بڑھ کے آج کے دن پہ رونما ہونے والے واقعات سے آج کی مسلم امہ کو کیا سیکھ حاصل کرنی چاہیے، مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا بے حد ہم مشکور ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ لمحات عطا فرما رہے ہیں۔ کل بھی آپ سے گفتگو رہی، آج کا دن تو اور بھی اہمیت کا حامل ہے۔ آج وہ دن کہ جب نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا، اور پورے دن جو ہے ہم پورے دن کے واقعات کو اگر سمپ کیا جائے تو اس کا ایک لب لباب نکلے گا، اور وہ لب لباب یہ ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں تو تعداد نہیں دیکھی جاتی، جب آپ حق پہ ہوں تو سامنے والوں کے ہتھیار نہیں دیکھے جاتے، جب حق پہ ہوں تو خدا کا کلمہ دیکھا جاتا ہے، جب حق پہ ہوں تو آپ کے دل کی وہ نیت دیکھی جاتی ہے جس کو لے کے آپ اپنے تمام تر آل کو، تمام تر خاندان کو ایک بیابان میں پہنچے۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا آج کے دن کے حوالے سے آپ ابتدا میں روشنی ضرور ڈالیے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گفتگو جو ہے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فیصل بھائی، سعدیہ بہن، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔ حسنین کریمین کو جو جنت کی سرداری ملی ہے وہ کربلا کی وجہ سے، یا حضرت امام حسن نے کو جو زہر دے کے شہید کیا گیا اس وجہ سے نہیں ملی، وہ سرداری تو ان کو پیدائشی مل گئی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کہ پوری کائنات کے نوجوانوں کے سردار میرے حسنین کریمین ہیں۔ رب نے ان کو ماں عطا فرمائی تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار۔ بابا عطا فرمائے سید الاولیاء، نانا اللہ نے عطا فرمائے سید الانبیاء۔ یہ تو ایک امتحان تھا کہ ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، اور قیامت کی صبح تک مجھے، آپ کو اور اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک پیغام دے دیا کہ جو ہمارے گھرانے کا غلام ہوگا، نہ اس کی قلم سے کبھی ظلم کی داستان رقم ہوگی، نہ اس کی زبان سے کبھی ظلم کا کلمہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یہ والا معاملہ چلے گا، نہ اس کی عقل، فہم، فراست ظلم کے لیے استعمال ہوگی۔ حالانکہ قرآن کا قاعدہ کلیہ یہ ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر جان کا لالا پڑ جائے، جان دینی پڑ جائے، تو آپ کلمہ کفر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ لیکن کچھ لوگ بڑے درجات والے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری امت کے لیے، قیامت کے لیے، قیامت تک انسانوں کے لیے مثال اور نمونہ بننا ہے، تو پھر وہ اجازت کو نہیں دیکھتے، وہ قربانی کی انتہا اور اعلیٰ درجے تک پہنچتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی اور اپنا پورا خاندان قربان کر دیا، اور یہ ایک مثال قائم کر دی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں، ہمارے ماننے والوں، اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے ظلم کا دائی نہ بننا، ظلم کا راستہ اختیار نہ کرنا، زیادتی کسی کے ساتھ مت کرنا، خیانت مت کرنا، جھوٹ مت بولنا۔ یہ مجھے آپ کو اعلیٰ انداز میں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ہم نے اپنا تن من دن حتیٰ کہ دودھ پیتے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن ظلم کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جو چل رہے تھے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، تو تم کہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی طرف مت آنا۔ یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے۔ اگر ہمارے حکمران، عوام، ہماری عدلیہ، ہماری پولیس، ہمارے جتنے ادارے ہیں صرف حضرت امام حسین کے اس معاملے کو دیکھ لیں تو معاملہ کہاں سے کہاں۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب، یہ جو قربانی ہے جو آل رسول نے دی، اس قربانی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کو ہم چھو بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن آج کے دور کی جب ہم بات کرتے ہیں، آج کے دور کی ہماری قربانی کیا ہے؟
آج کے دور میں ہمارا ایمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اس دور کے حساب سے ہم نے کن چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہے، کس چیز کی قربانی دینی ہے، ہمارا صبر کہاں تک ہمیں ٹیسٹ کر سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کو نا قیامت تک مؤخر فرما دیتے ہیں، یعنی جو سزا ملنی ہے خاص طور پر وہ قیامت کو ملے گی۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کربلا سے سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ ویسے تو کربلا کائنات کا جو سب سے بڑے مکتب ہیں ان میں سے ایک مکتب ہے، یہ خالی مقتل نہیں ہے، مقتل گاہ نہیں، مکتب ہے، سیکھنے کی جگہ ہے۔ دو خاص طور پہ چیزیں ایسی ہیں جس کی سزا رب دنیا میں عطا فرماتے ہیں، ایک ظلم اور دوسرا حقوق الوالدین۔ والدین کی نافرمانی تو چھوٹی موٹی ہر جگہ چلتی رہتی ہے، لیکن اقا یا عقو کہتے ہیں، جیسے ٹشو آپ کی جیب میں ہو، مثال کے طور پر یہ ٹشو ہے تو اس کو یوں پھاڑ دینا، اس کو عربی میں اقا یا عقو کہتے ہیں کہ والدین کا دل پھاڑ دینے والا، ان کے ساتھ اس انداز میں مقابلہ بازی کرنے والا کہ ان کا دل چاک ہو جائے، ایسے انسان کی بھی معافی نہیں ہے، اور جو ظلم کرے، زیادتی کرے یا ظالم کا ساتھ دے اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ تو کربلا کے اندر ہمیں خاص طور پہ یہ دو چیزوں کا پیغام ملتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اور دوسرے نمبر پہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا، جس کو قرآن نے یوں کہا ہے کہ عدل کا ساتھ دینا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین، کہ اے ایمان والو عدل کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا، یہ عدل پہ کھڑا ہونا، چاہے تمہاری جان کے خلاف جائے، چاہے تمہارے والدین کے خلاف جائے، چاہے تمہارے رشتہ دار اقربا کے خلاف جائے، دوست احباب کے خلاف جائے، کسی چیز کی بھی پرواہ مت کرنا، صرف دیکھنا تو عدل کے دامن کو دیکھنا۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے من مشا مع ظالم، جو ظالم کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ میرا ووٹر ہے، یہ میرا سپورٹر ہے، یہ میرا تعلق والا ہے، وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظالم، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ ظلم کے اوپر کھڑا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قد خرج من الاسلام، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ہمیں اپنی قلم چلاتے ہوئے جس بھی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب اگر آپ مجھے میرا قلم کہیں ظلم کی داستان رقم تو نہیں کہتا، اگر اجازت دیجیے ایک بار پھر اگر اس یوم کی بات کریں، یہ وہ یوم کہ جب حضرت آدم جنت سے بھیجے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اس کے ساتھ موسیٰ کی قوم کو نجات یوم عاشور پہ ملی۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو بظاہر ایک آدمی دیکھے تو وہ اس کو مثبت نظر آتی ہیں۔ پھر یوم عاشور آتا ہے اور کربلا کا واقعہ ہوتا ہے جس میں آل رسول نواس رسول کی قربانی ہوتی ہے، جس کو میں منفی تو نہیں کہوں گا، لیکن جتنے واقعات ہیں وہ مثبت، اور ایک یہ کہ جس میں آل رسول کی شہادت ہو رہی ہے۔ ذرا سننے والوں کو فرمائیے کہ یہ جو شہادت ہے یہ باقی تمام تر ایام ہیں، ان پہ اس کی فضیلت کیسی ہے، اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، لیکن یہ منفی نہیں، لیکن یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ چاہے وہ یونس کا مچھلی کے پیٹ سے نکالا جانا ہو، ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہو جانا ہو، ان تمام تر واقعات سے بڑھ کے یہ واقعہ ہے، کیونکہ ان واقعات نے ان تمام تر انبیاء کی قوموں کو دوام بخشی، لیکن 10 محرم الحرام یوم عاشور پہ جو ہوا اس نے اسلام کو، دین اسلام کو دوام بخشی۔ دیکھیے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے ہر نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی، اپنی آزمائش کو پورا کیا، امتحان کو پورا کیا، اور رب کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہو کے پیش ہو گئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی روش پہ چلتے ہوئے، کیونکہ یہ امام الانبیاء کا گھرانہ، وہ انبیاء اور انبیاء کے گھرانوں پہ قربانی آئی، یہاں امام الانبیاء کے گھرانے پہ قربانی آ رہی ہے، تو انہوں نے بھی اس حق کو پورا کیا جس کے بارے میں خود فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح
فی امتی جدی، میں اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح کی طلب کے لیے نکلا ہوں کہ عدل کو قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، اللہ اللہ، امر وان آمر بالمعروف وان انہا عن المنکر، میں اچھی بات کا حکم دے سکوں بے اور شک، برے کاموں سے روک سکوں۔ یہ حضرت امام حسین خود فرما رہے ہیں کربلا میں جانے سے پہلے کہ میں 3 کاموں کے لیے جا رہا ہوں، اصلاح ہو جائے، اچھی بات کا حکم کر سکوں اور برے کاموں سے روک اور سکوں۔ اس کام اور کو انہوں مجھے نے آپ اپنی کو قربانی انعام دے کے دیا جو ہے کہ وہ سب کیا۔ اتنا بالکل مبارک ٹھیک دن۔ ہے، مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ اب موجود تھے، اور کیونکہ لیکن ایک مرتبہ پھر جس خوبصورتی سے آپ نے گفتگو کی، اس کے لیے ہم آپ کے ایک بار پھر شاکر ہیں، اور اس معاملے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔